بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز کے استعفے جو ہیں وہ صدر مملکت نے منظور کر لیے ہیں، اور اس کے بعد آج ایک اور استعفیٰ آیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جو ہیں وہ اعجاز ذوالحسن صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور ابھی مزید استعفے آنے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ حکومتی جو موقف ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جو سیاسی تھے اور ایک جماعت کو سپورٹ کرتے تھے، اور ان کے سیاسی فیصلے تھے 7 ایک طرف بیٹھ جاتے تھے، 8 ایک طرف بیٹھ جاتے تھے اور من مانے فیصلے کرتے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اب میرٹ پہ بات ہوگی، اور یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ تو یہ اوورآل تمام ججز جو ہے وہ وقفے سے مستعفی ہو رہے ہیں، اور اتنا بڑا سمجھ لو کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ ایک 2 ججز کے استعفوں کے بعد صورتحال بالکل خاموشی ہے، کوئی ہلچل نہیں ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید وکلاء نکلیں گے، بار ایسوسیشنز نکلیں گی، لیکن ابھی تک تو کوئی چیز سامنے نہیں آیا، ہر چیز اپنے روٹین کے مطابق چل رہی ہے۔ اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی تحریک چلے گی، تحریک انصاف کے اندر بھی دم خم وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کوئی تحریک چلائیں گے، عدلیہ بچاؤ یا کوئی اس قسم کی۔ دوسری جانب حکومت نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جو ججز بھی استعفے دیں گے ان کے فوری طور پہ استعفے منظور ہوں گے، اور آئینی کورٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور آئینی عدالت کا جو پہلا چیف جسٹس ہے وہ امین الدین خان کو بنا دیا گیا ہے، ان کو 3 سال کی مزید ایکسٹینشن دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ 2 مزید ججز بھی آ گئے ہیں۔ تو اب یہ آئینی فیصلے جتنے بھی ہیں وہ آئینی عدالت میں ہوں گے، اور وہ الگ عدالت لگے گی۔ سپریم کورٹ کے تمام معاملات جو ہیں وہ الگ کر لیے گئے ہیں، اور یہ وکلاء کے کچھ KPK کے اندر کچھ وکلاء نے وہ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں اسلام آباد بار یا پنجاب بار کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا۔ جس طریقے سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف نکلیں گے، سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا ساتھ دیں گے، لیکن کوئی ابھی تک جو ہے وہ رد عمل بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسری جانب 28ویں ترمیم کی بھی تیاریاں جو ہیں وہ بھی شروع کر دی گئی ہیں، اور 28ویں ترمیم جب آئے گی تو اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہوگی۔ تو پہلے تو جتنے عہدوں پہ بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، آرمی چیف ہے، انہوں نے پہلے اپنے آپ کو سیو کیا ہے، اور یہ جو ہے تمام سیفٹی باؤنڈریز وال بنائی گئی ہیں کہ نہ کوئی کیس چل سکے گا، استثناء حاصل ہوگا۔ تو اب جو نیکسٹ فیز ہے 28ویں ترمیم کا، کیا اس میں عوام کو تو اس وقت سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ عوام کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ مہنگائی ہے، اور دوسرا کم آمدن ہے، اور تیسرا جو سب سے بڑا ہے وہ یوٹیلٹی بلز ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات ہیں جو لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ خودکشیوں کا جو ہے وہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سخت ذہنی اضطراب کا شکار ہیں۔ تو حکومت تو سب اوکے کا کہہ رہی ہے، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر بھی وہ دم خم نظر نہیں آ رہا ہے جس سے یہ جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی بڑی تحریک چلے گی، کیونکہ ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے اندر بھی خاموشی ہے، کچھ ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اسمبلی فلور پہ صرف انہوں نے ہنگامہ مچایا، لیکن باہر نہ کوئی کارکن نکلے، نہ کوئی تحریک، نہ کوئی موومنٹ، نہ ہی کوئی اس کی صف بندی ہو رہی ہے۔ کوشش ضرور ہو رہی ہے، لیکن اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ حکومت نے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پہ کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور جو ہے وہ کوئی چیز بھی اپوزیشن کے ہاتھ وہ لگنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اور پہلی دفعہ اتنی اپوزیشن بے بس نظر آئی ہے قومی اسمبلی کے اندر، آپ دیکھیں سینٹ کے اندر دیکھیں، آرام کے ساتھ جو ہے وہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور استثناء بھی حاصل ہو گیا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی اور صدر مملکت کو بھی۔ تو آنے والے دنوں میں ملٹری کورٹس بھی بنے گی 28ویں ترمیم کے بعد، اور بہت سارے آگے معاملات آنے والے ہیں
اس کا سب سے جو ہے وہ اثر پڑے گا وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی اور عمران خان پہ پڑے گا۔ عمران خان کے گرد مزید گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور عمران خان کے باہر آنے کے چانس جو پہلے نظر آ رہے تھے وہ مزید کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب تمام جو ہے وہ معاملات وہ مینیج کر لیے گئے ہیں، سپریم کورٹ بھی مینیج ہو چکی ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب ان کے پاس تمام اختیارات آ چکے ہیں، اور وہ کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے عمران خان کے لیے، اور نہ ہی وہ کوئی عمران خان کو ڈھیل یا ڈیل دینے کو تیار ہیں۔ جبکہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ عمران خان آئے گا تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ یہ تمام ترامیم واپس ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان آئے گا کیسے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارا انتشار ہے اور وہ حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ قوت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو عمران خان باہر تھا تو پارٹی کے اندر قوت آتی تھی کہ بڑے بڑے جلسے کرنا، بڑے بڑے جلوس نکالنا، وہ ویسے بھی یہ حکومت تو ان کو یہ کام نہیں کرنے دے گی، کیونکہ 9 مئی کے بعد اور باقی 26 نومبر کے بعد جو کچھ اکتوبر کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور یہ بات بالکل واضح روز روشن کی طرح ہے کہ اگر کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور ابھی اختیارات بھی جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہو گئے ہیں، یعنی ڈی سی مضبوط ہو گئے ہیں، یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اے سی مضبوط ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ یہ آپ کو آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، تبدیلیاں نظر آئیں گی کہ اب اختیارات جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں، اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ مزید طاقتور ہو چکے ہیں، اور کسی نے بھی اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ بہرکیف آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ کے جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر مزید کریک ڈاؤن ہوں گے، اور تحریک انصاف کے جو ہیں بانی عمران خان اور ان کی بیوی سے متعلق بھی بہت ساری اس وقت سوشل میڈیا کے اندر چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کیسے جادو کے ذریعے عمران خان کو وہ بیوقوف بناتی تھیں، اور ان کے اوپر الزامات ہیں بشرا بی بی بھی کہ وہ جو ہے وہ جنرل فیض جو کچھ ان کو فیڈ کرتے تھے وہ عمران خان کو اپنی کرامات بتا کے وہ ان کو گائیڈ کرتی تھیں۔ تو یہ باتیں ابھی بہت ساری آگے سوشل میڈیا پہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور اب تو جو ہے وہ شہباز سپیڈ جو ہے وہ مزید سپیڈ پکڑے گی، کیونکہ شہباز شریف نے اپنے آپ کو جو ہے اس سسٹم کے اندر بہت مضبوط کر لیا ہے، اور زرداری صاحب تو پہلے بھی کھلاڑی تھے، لیکن اب یہ کہنا کہ ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد لائی جائے گی یا کوئی بڑی موومنٹ شروع ہو سکے گی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ معجزہ ہو سکتا ہے، ورنہ عام یہ جو اس وقت روٹین کا کام ہو رہا ہے اس میں بہت مشکل ہے۔ بہت شکریہ۔